الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهبال مقتحم انتہائی واجب الاحترام نہایت ہی قابل قدر بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، اسلامی مہینے ربیع الاول کی ابتدا تو جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دا تذکرہ چلتا کیا۔ آج دی گفتگو بھی ہوں سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ شاید تو آپ کو معلوم ہی ہے، اور کئی دفعہ میں بھی عرض کیتے کہ پورے دا پورا قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہوں قرآن مجید دے وچوں ایک سورت مبارکہ سورت کوثر تیرے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑے عجیب انداز دے نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام مرتبہ تواڈے تے میرے سامنے بیان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید دی کوئی بھی سورت یا آیت نازل تھی وے تو اودے نزول دا کوئی نہ کوئی سبب ہوندے، وجہ ہوندی ہے، کوئی واقعہ پیش آندے، اللہ رب العزت اودے جواب دے اندر قرآن مجید نازل فرمیندے، کوئی مسئلہ در پیش آندے، اللہ رب العزت قرآن مجید نازل فرما کے اوندا حل دسیندے۔ ایویں سورت کوثر بھی بہت بڑا ایک پس منظر اور واقعہ رکھ دیے، جن دے بعد اللہ رب العزت نے حضور کو تسلی دیون واسطے سورت نازل فرمائی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنا بیٹے پیدا تھے ہم وہ سارے دے سارے بچپن دے اندر فوت تھی گئے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن اطہر تو نبی صحیح دے 6 بال پیدا تھے، 4 دھیری 9 پتر۔ ایک پتر دنا عبداللہ ہے، بے دنا قاسم ہے، ہنے پترے کو طیب اور طاہر بھی سدے دیا۔ بیا ایک نبی صحیح دا بیٹا آپ کی لونڈی ماریا قبطیہ دے بطن تو پیدا تھیا، ہندنا ابراہیم۔ یہ سارے دے سارے نبی سے دے بیٹے بچپن دے اندر فوت تھی گئے، سارے دے سارے بیٹے۔ اور عربی زبان کے اندر جنا بیٹا نہ ہوئے، نرینا اولاد نہ ہوئے، اس لندن بطر۔ نبی سے دے جلے بیٹے وفات پا گئے
کافریں نبی سے کتانے دیون شروع کرنی تن کہ نعوذ باللہ توری نرینا اولاد کہنی بیٹے فوت تھی گن تورا مشن اگتے کیویں چل سے تورا پروگرام اگتے کیویں چل سے لگتا ہے کہ تورا مشن اتھائی نعوذ باللہ رکوے سے ہی تو اگتے تورے دین کو گھن منجن والا بیٹا ہو گیا او ہے کہنا پتر تورے بچپن کے اندر فوت تھی گن اے تانا ہر وقت حضور کو مرے دیان اور ہی تو اگو تے بد کے محبوب تے صحابہ دا جد کوئی جھمکٹا ہو گیا چند صحابہ کٹھے ہوئے نا ات کوئی کافر بنجے ہا او بھی بنتے تانا مرے دا آدھا کہ تسا ہوں نبی دا کلمہ پڑھی کرو نعوذ باللہ جندی نرینا اولاد کہنی اندھا دین اگتے کیویں چل سے اندھا مشن اگتے کیویں چل سے اندھا پروگرام اگتے کیویں چل سے یا گال چلتے چلتے مشہور تھیجے اما خدیجۃ الکبریٰ تک بھی تب پہنچیے انہیں دا بیٹا جل قاسم فوت تین پریشانن ہی پریشانی دے دوران محبوب گھر کے اندر تشریف گن آقا نے بنتے پوچھے میری خدیجہ خیرتا ہے پریشانی کیا ہے کیوں پریشان تھی بیٹی کیوں اداس بیٹی آقا وجہ ہے میرا بیٹا فوت تھی گئے کفار تانے کھڑے مرے دن تانے دی بھی تا پریشانی ہے اے بھی پریشانی ہے پتہ نہیں میرا بیٹا کتھوں سے کہرے حال دے اندر ہو سے ہوں وقت حضور نے جرا جواب تسلی والا ارشاد فرمایا آقا نے ہوں وقت فرمایا خدیجہ اگر میں اللہ رب العزت تو دعا کراں رب درمیان والے سارے دے سارے پردے ہٹا رہے ون تو اپنے پتر کو اپنے اکی دنال دیکھیں جنت دے اندر کھیتا ودے وال یقین کرے سے وال تے کو تسلی آسے مسکراتے آکے نے آقا اگر رب پردے ہٹامن میں اپنے اکی دنال دیکھا میرا پتر جنت کھیتا ودے محبوب میں کوئی اتنا اپنی اکتے یقین نہ ہو سے جتنا توری زبان مبارک دے تمام آقا تسا فرماری تے خدیجہ کو یقین ہے خدیجہ کو یقین ہے میرا پتر جنت دے اندر پہنچ گئے لیکن ایک تانے دے ہر پاسوں ہر وقت لگے رہے میں نے ایک دفعہ نبی سی میں بیٹھن سچیدہ بیٹھن پریشانی دے اندر بیٹھن کہ کفار ہر جانب تو تانے ہی تانے کھڑے دے دن اچانک نبی سی دی پیشانی تے میں پسینے دے قطرے ٹپکن لگن صحابہ سمجھ گن کہ وہی دے آثارن شاید اللہ دی طرفوں کو پیغام آ گئے نبی سی نے میں گردن مبارک جھکا کی دیئے وہی آئیے وہی دے آثار ختم تین نبی سی میں اتر اٹھے مسکراون تو بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تو دیکھتے فرمائے صحابہ دی جماعت مبارک ہوئے اللہ رب العزت نے بہت بڑی تسلی دے دیتی ہے رب نے بہت بڑا جواب دے دیتے کیا تسلی ہے کیا جواب ہے محبوب نے سورت مبارکہ سنائیے کہ اللہ رب العزت نے میرے ہوتے ایک ایسی سورت نازل کی ہے جلد اندر اللہ رب العزت نے میرے کو بہت بڑی تسلی دیتی ہے اور کیا سورت ہے فرمائے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ جنہ خلاصہ ہے کہ میرے محبوب پریشان نہ تھی وہ جنہ تواکو بطر کھڑے آکدن توارے بارے کھڑے آکدن توارا مشن ختم تھی ویسے توارا پروگرام رک ویسے توارا دین ہی تھی رک ویسے نہیں اے دین رکن واسطے نہیں ختم تھیون واسطے نہیں آیا اللہ رب العزت نے ایکو غالب آمن واسطے بھیجے محبوب جرے آکھ دے کریں او آپ مٹ ویسن توارا دین قیامت تک رہ ویسے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ رب نے بہت بڑی تسلی دیتی ہے اس صورت دے اندر ترائے آیاتیں دے اندر اللہ نے ترائے چیزاں بیان کریں اور انہیں ترائے آیاتیں دے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دا خلاصہ نسا چھوڑے پہلی آیت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ انہیں اندر حضور دا مقام دسا ہے حضور دا مقام دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ حضور دا پروگرام دسا ہے تیسری آیت
ان شانیہ کا هو الابتر، حضور دے دشمنے دا انجام دسا۔ پہلی آیت حضور دا مقام، دوجی آیت دے اندر حضور دا پروگرام، تیجی آیت دے اندر حضور دے دشمنے دا انجام۔ فرمائے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب تو پہلی آیت دے اندر حضور دا مقام دسا ہے کہ حضور کی عظمت کیا ہے۔ محبوب اے تکڑے آکدن جو دین ایت رکوے سے میں رب تو کو پیاک دا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ میں تو کو کوثر عطا کیتے۔ تفسیر دے کتابہ چاہتے دیکھو، قرآن مجید دی شان ہے کہ اندر اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہے جو ایک ایک لفظ دے اندر رب کئی کئی مطالب اور مفاہیم دیا بظاہر دیکھر دے اندر۔ اور اللہ رب العزت جیرے دور دے اندر جیرہ نبی بھیجے دن، ہوں دور جیری چیز مشہور ہوئے نا، نبی ہوں دا توڑ گنتے آمد، ہوں دا توڑ گنتے آمد۔ مثال دے طور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور جادوگریں دا دور ہے۔ اللہ رب العزت نے او معجزات ریتن جرے جادو دا توڑا جادوگر ہوئے سر سٹی کھڑے آن۔ ول فن والا جرا بندہ ہوندے نا، وہ اپنے فن کو جاندا ہوندے جادوگریں جلے دیکھ کی دیئے نا پوزیشن، انہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جری لاٹھی سٹی ہے وہ سانپ بن گئی ہے، بل سانپے کو کھا گئی ہے۔ اے جادو نہیں، اے جادو نہیں، انہیں ہوں وقت سر سجدے دے اندر رکھ دیتا۔ ایمیں جیرے انبیاء آدھے گے ہوں دور تا جو مشہور چیزوں پہ اندھے اتے رب انہیں کو عروج اور کمال لے دا۔ معبود جرے دور تشریف گنے فصاحت و بلاغت تا دور رہا، لوگ اشعار پڑھتے ہیں، فصیح و بلیغ لوگ موجود ہیں، شعر و شاعری دا مقابلہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے حضور کو بلجرہ کلام دیتے، ایسا فصیح و بلیغ کلام دیتے، پوری فصاحت نے ہوں دے سامنے گوڑے سٹ دیتے ہیں۔ وقت ہوتا نہیں ہے کہ جیرا بندہ اپنی شاعری لکھے ہا یا اپنا کوئی کلام لکھے ہا، حکومت کعبۃ اللہ دوتے میں لٹکا کھڑے ہیں، سارے وقت لٹکارے میرا منصف لوگ آنے ہیں، فیصلہ کریں ہیں۔ اصل منصف انسان دا اپنا دل ہوتے، ڈھیر لوگ ہیں جنہیں دا دل من گندہ جو فلانے دا کلام سادے کلام کرو ڈھیر وزنیے وہ آتے لہا گندے ہیں۔ سر درس نظامی دے اندر ایک کتاب پڑھی میں دیئے، انہوں نے السبع المعلقات، وہ 7 ابواب ایسے جنہیں کو ہوں وقت کعبۃ اللہ تے لٹکایا گیا، انہیں دے مقابلے دے اندر کوئی اشعار نہ آ سکے ہیں۔ جنہیں بلے قرآن مجید نازل تھے، اشعار کعبۃ اللہ دے اتے لٹکے کھڑے ہیں۔ ایک صحابی نے بنتے یہ سورت کوثر ایک کاغذ دے اتے لکھئے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ انہیں بنتے یہ کاغذ جاتے کعبۃ اللہ تلا دیتے، شاعر لوگ آتے ہیں، آتے روزانہ دیکھیں نمی شاعری کہہ رہی ہے اکھڑیے، ہر شاعر اپنے اشعار لہیں داگے کہ فصاحت و بلاغت دے اندر ہیدہ مقابلہ نہیں تھی سکتا۔ او وقت ہے جو کعبۃ اللہ دے تو تمام اشعار لے گئے، صرف یہ صورت بچی کھڑیے، فصیح و بلیغ بنتے ہیں، دیکھ دے بیٹھیں، اندھی گہرائی کو دیکھ دے بیٹھیں، اندھی فصاحت کو دیکھ دے بیٹھیں، بلاغت کو دیکھ دے بیٹھیں۔ وہ وقت ایک بندہ کھڑا تھا ہے، وہ کھڑے تھی تھے، اس صورت مبارکہ دے تلو لکھا کہ واللہ ما ھذا قول البشر، میں قسم چاہتے آکھدا ایک کلام کہیں انسان تا تھی بھی نہیں گیا۔ رب جل دشمنے تمن میں دے نہیں ہوتا، واللہ ما ھذا قول البشر، وہ فصاحت و بلاغت دا شہنشاہ بندہ، وہ آپ اپنے قلم دے نال اپنے دل دا اظہار کیتے، معافی ضمیر کو لکھتے آکھ دے واللہ ما ھذا قول البشر، میں رب دی قسم کھاتے آکھ دا ایک کلام کہیں انسان دا تھی بھی نہیں سکتا۔ عرض کرنا پیان کی صورت دے اندر بڑی فصاحت و بلاغت۔ رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پہلی گال تے سنو، جو اِنَّا علی جرا لفظ ہے نا، اللہ رب العزت اون جگہ دے اتے بیان فرمیندے
کہ جیرا کام رب تو بغیر بھی کوئی نہ کر سکتا. فرمایا نا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. کی قرآن کو نازل اساں کیتے حفاظت اساں کرے سو. کیا مطلب نازل بھی کوئی نہ کر سکتا ہے، ای انداز دی حفاظت بھی کوئی نہ کر سکتا. جیرا کم بیا کہیں تو نہ تھی سکتا ہوئے رب جلے او کم کریں دن فرمیندن انا آتینا کل کوثر. محبوب جرا میں تو کوثر عطا کیتے اے دے ہی میں سکتا ہم، دے ہی میں سکتا ہم، میرے علاوہ کوئی دے بھی نہ سکتا. کوثر چیز کیا ہے؟ تفسیر میں کتابہ چاہتے دیکھو اندے پتری مطلب مفسرین نے لکھے. پتری مطلب کوئی ایک چیز نہیں، پتری مطلب نہیں. کوثر دے تو ساتھ میں سمجھو سی کہ شاید ہی تو مراد حوض کوثر کہ کوثر دا جام پلا رہی تھے. کوثر دا جام اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے نہیں، بلکہ پتری چیز ہے ایسا. اور بڑی عجیب چیز سنو، ایک لفظ ہوتے عطا یا الف دنال یا دنال ہوتے ایتا عربی دے اندر. ایتا عین طوال عطا انہیں فرق ہے. ایتا وہ چیز کو آتے ہیں جری منگو تے رب دے بے. کہیں کلو منگل نال جری چیز ملے وہ کو آتے ہیں ایتا. جری بغیر منگے ملے آتے ہیں عطا ہے. اوہ دی عطا رب نے فرمایا، اے نہیں فرمایا ایتا کہ حضور تسا منگے نہیں، بلکہ فرمایا آتینا کل کوثر. محبوب کوثر میری عطا ہے، تسا منگیا نہ میں تو کو بغیر منگے عطا کیتے. اللہ رب العزت نے حضور کو جیڑیاں چیزاں دیتے بغیر منگے دیتے جنہیں دا خلاصہ ہے. تسا علماء تو سنیا ہو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرے منگتے ہیں اے اللہ میں تمہاری زیارت کرنا چاہتا. اللہ رب العزت نے فرمائے لن ترانی، میں کو نہیں دیکھ سکتے. جلے فاری ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے رات کے ٹائم اچانک جبرائیل کو بھیجے. ون فرشتے لشکر گنتے پوری بارات بناتے میرے محبوب کو گننا. اللہ رب العزت نے ایت بغیر منگے رہ دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا بیٹھے منگتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میری زبان بھی کھول چھوڑ، میرا سینہ بھی کھول چھوڑ، میں کو فصاحت و بلاغت بھی دے چھوڑ. جلے باری ہے یہ حضور تھی، حضور نے منگیا نہیں. رب نے فرمائے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ایویں اللہ نے فرمائے انا آتیناک الکوثر. محبوب جی میں بیاں چیزاں میں تو کو بغیر منگے عطا کیتے آؤ میں تو کو کوثر بھی بغیر منگے عطا کر چھوڑ. قرآن مجید دے الفاظ دی گہرائی ہے اگر اتر کے دیکھو بڑی لذت ہے، بڑا لطف ہے. آتینا اگو فرمائے کا. علماء تو پوچھو کا کہ واحد دی ضمیر ہے انہا مطلب ہوندے حضور کے بیتی بھی بغیر منگے تے بیتی بھی صرف تو آکو. آتینا کا محبوب ہن ہی نہیں ایک لفظ کو دیکھو تسا رب نے دے اندر کتنا گہرائی رکھی ہے، کتنا تعمق ہے، کتنا فصاحت بلاغت ہے. آتینا کا رب نے فرمایا انا محبوب دیتا بھی وہ چیز پیا جری میں تو علاوہ بیا کوئی نہیں دے سکتا. فر فرمائے آتینا محبوب تو کو چیز میں دیتا ہی بغیر منگے پیا. فر فرمائے کا محبوب دیتا ہی صرف تو کو پیا. کیا مطلب وہ چیز دیتا پیا جری میں تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. وہ چیز دیتا پیا جری دیتا بھی تو کو بغیر منگے پیا. وہ چیز دیتا پیا جری توارے تو علاوہ بیا کہیں کو ڈٹی بھی کہنی. حضرت آدم تو گن کے حضرت عیسیٰ تک اور محبوب توارے تو بعد میں رب دا وعدہ ہے آتیناک الکوثر. اے جری کوثر دیتا پیا میں توارے تو پہلے ہی کہیں کو نہیں ڈٹی، توارے تو بعد ہی نہیں دیونی. آتیناکا اے صرف توارے واسطہ ہی خاص ہے. کوثر ہے کیا چیز؟ صرف کی تو مراد حوض کوثر جام کوثر نہیں.
وہ بھی ہے مفہوم کے اندر، لیکن اندر نال نال 31 چیزاں بھی ہیں۔ انہیں دے وچوں سب تو پہلی جڑی چیز ہے، فرمایا آتینا کل کوثر، محبوب میں تو کو علم کثیر عطا کیتا۔ آتینا کل کوثر، محبوب میں تو کو علم کثیر عطا کیتے۔ کتنا علم کثیر؟ میں تفسیر کی کتاب کے اندر پڑھے، فرمایا کہ محبوب میں تو کو اولین و آخرین کا علم عطا کیتے۔ اولین و آخرین کا علم کیا مطلب؟ محبوب توارے تو پہلے میں جتنا انبیاء کو جتنا علم عطا کیتا، حضرت آدم علیہ السلام تو گن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک محبوب میں جتنا کچھ جو کچھ دیتا، کہیں کو فصاحت دیتی ہے، کہیں کو بلاغت دیتی ہے، کہیں کو جوش تبلیغ دیتے، کہیں کو ولولہ دیتے، کہیں کو جہاد دیتے، محبوب کہیں دیکھو کہیں کو میں خوبصورت آواز دیتی ہے، کہیں کو میں بادشاہت دیتی ہے، محبوب وہ سارے جا سارا چیزاں چاہتے میں توارے سینے دے اندر رکھ چھوڑیں۔ محبوب توارے تو پہلے جتنا علوم نازل کی چکیان اور سارے دے سارے علوم توارے سینے دے اندر موجود ہیں۔ اے تھی گیا اولین دا علم۔ آخرین تو کیا مراد ہے؟ آخرین تو مراد ہے کہ قیامت تک جو علوم آندے رہے ویسن وہ بھی حضور دا صدقہ ہے۔ قیامت تک جو علوم آندے رہے ویسن بے محبوب او بھی توارے صدقے دنال ہوسن۔ این سمجھ گنو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد بے جتنے ہیں این انداز دنال اگر آکھاں تب بے جانا ہو سے ابو بکر تی صداقت محبوب تے صدقے دنالے، عمر تی عدالت محبوب تے صدقے دنالے، عثمان تا حیا محبوب تے صدقے دنالے، علی المرتضی دا علم محبوب تے صدقے دنالے۔ اگر ایاں کا بے جانا ہو سے ابن عباس تی تفسیر حضور تے صدقے دنالے، ابن مسعود تا علم فقات محبوب تے صدقے دنالے۔ اگر ہی تو ود کیا کا قیامت تک جتنے لوگ قرآن دی تفسیر لکھتے رہے ویسن تفسیر محبوب تا صدقہ ہو سے، جرا محدث آتے حدیث دی کتاب لکھ سے محبوب تا صدقہ ہو سے، جرا فقیہ آتے فقہ دی کتاب لکھ سے محبوب تا صدقہ ہو سے، جرا خطیب آتے خطابت دے جوہر لکھے سے محبوب تا صدقہ ہو سے، جرا بلیغ آدمی آتے اپنی بلاغت دے موتی کھڑے سے محبوب تا صدقہ ہو سے۔ اگر ہی تو ود کیا کا امام مالک دی اگر تسا حدیث یا تصنیف چاہو محبوب تا صدقہ ہے، امام شافی دی فقاہت کو دیکھو محبوب تا صدقہ ہے، امام ابو حنیفہ دی دانشمندی کو دیکھو محبوب تا صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ قیامت تک آمن والے جتنے لوگ علوم تے جتنا موتی بکرے سے رب نے فرمائے انا آتینا کل کوثر، محبوب اور سارے دے سارے علوم توارے صدقے دینا لے۔ تفصیل دا وقت نہیں، ایویں چیدہ گالی دے سامر دی کوشش کرے سا۔ فرمائے انا آتینا کل کوثر، بھی کوثر تو مراد ہے محبوب میں تو کو بے انتہا کمالات عطا کیتے، بے انتہا تو کو میں کمالات عطا کیتے۔ سارے ماضی قریب دے اندر سارے ہی ضلع دی بہت ہی مشہور شخصیت بہت بڑے عالم دین مولانا دوست محمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ گزرن، انہیں دی ایک کتاب رسالہ پڑھے، انہیں فرمایا اللہ نے حضور کو 4 قسم دے کمالات عطا فرمائے، 4 قسم دے کمالات۔ کہرے کمالات؟ فرمائے لیکن علوی کمالات، بین صفلی کمالات، بین اسمی کمالات، بین جسمی کمالات۔ کیا مطلب ہے؟ علوی کمالات او کمالات جرے حضور تے سر مبارک تو اتوں، یعنی حضور تے کمالات جرے آسمانے تے ظاہر تھیں، او کمالات۔ کچھ کمالات ایسے جرے صفلی ہیں محبوب تے قدمے دے تلے رب نے او کمالات حضور کو عطا کی دیں۔ کچھ کمالات اسمی ہیں جرے حضور تے نام دے نال تعلق رکھے دیں، حضور تے نام دی وجہ دے نال اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے۔ چوتھے کمالات جسمی کمالات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے
جسم اقدس تو جتنے کمالات لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں جوائے کمالات دے اندر محبوب کو بے مثالت فیدا دیتا اور بے مثال شخصیت بنایا. رب نے آپ فرمائے انا آتیناک الکوثر، محبوب جرے کمالات میں تو کو عطا کیتے تو آنے بغیر میں بھی کئی کو عطا نہیں کیتے. ایک کیری کیری چیز دے کتنا کیمیں کمالات ایک مستقل موضوع انشاءاللہ کرا بیان کرے چھو. ہن ہنے دا خلاصہ رسامہ علوی کمالات حضور توتے دے کمالات اتلے کمالات رب نے کیا رتیان حضور اتھوں زمین تو عرش مولا تک پہنچی. اے محبوب تا کمال اتنا تک فرما دیتے لیما اللہ وقتن لا یسانی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل کہ اللہ رب العزت دے میں قرب دے اندر پہنچ چکا. اتنا قرب دے اندر جدے اندر کوئی فرشتہ یا کوئی مقرب نہیں پہنچ سکیا. محبوب کو علوی کمالات رب نے عطا کیتے. محبوب نے انگلی دا اشارہ فرمائے چند دو ٹکڑے تھی گئے. رب نے علوی کمال عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اتنا کمال عطا کیتے. حضوری میں بیٹھے زمین تو بیٹھے آسمان تے ستارے گنتے رہے بندیان کہ اتنا ستارے موجود ہیں. یہ توجہ ہے. ایک دفعہ پوچھا کہ لوگوں اے سریا دا گچھا کھڑے اے کتنا ستارے کوئی نہیں رسا سکیا. محبوب نے رسا دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ دے نال پوچھا انہیں محبوب اے چاہتے آسمان تے جتنا ستارے کھڑے اتنا کہیں جا نیکیاں حسن حضور نے گنے حسن تدسائے ہاں عمر جا اتنا نیکیاں ہیں پیا. عمر کو اللہ رب العزت نے اتنے کمالات رہتن اے او علوی کمالات ہیں جنہیں تفصیل بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت نے ایک کمالات علوی حضور کو عطا کرتے اعلان کر دیتے انا آتیناک الکوثر. محبوب جرے میں تو کمالات عطا کیتن بھلا دسو انہیں کمالات والے بندے دا مشن کدا ختم تھی سکتے اے بھولے نہ دیکھنے جو ختم تھی ویسی دین بک ویسی نہیں. فرمائے آتیناک الکوثر سفلی کمالات جرے محبوب تے قدمیں تو تلے تو ساتھ میں ٹوٹ دے نا اسائی میں قدم چاہ دے اگو تے رکھے دیں. میں کتابیں دے اندر پڑھے نبی سی قدم چے دے ہن اگو تے نہ رکھے دیں زمین سی بیٹھتے تلے آگے. این سفلی کمالات جرے تلے سفلی کمالات محبوبی میں قدم چامن اگو تے ودھے دے رہن زمین سیمنٹ تے تلے آمن دیئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضوری میں اشارہ کیتے درخت کو اے سفلی کمالات جنہیں دا زمین تے نال تعلق ہے. حضور تا اشارہ ہے درخت پاڑے سودا زمین کو چیرتے محبوب تے قدمے دے اندر آیا کرے ہی تو ود کے رسامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے سفلی کمالات محبوب جت قدم رکھے دے گن رب ہو کو عظمت عطا کرے دے گن. سفلی کمالات محبوب مکہ دے اندر ہے. اللہ رب العزت نے مکہ کو مکرمہ بنا دیتے. محبوب یسرب دے اندر پہنچن اللہ رب العزت نے یسرب کو مدینہ منورہ بنا دیتے. اللہ رب العزت دے حبیب غار سور دے اندر پہنچن غار ہرا دے اندر پہنچن. دنیا کو دیکھو کہ دنیا پانی جب بوتلہ ہاتھ چاہ چاہتے اور پجڑ دی کوشش بھی کریں دیئے. وجہ کیا ہے جو محبوب دے قدم لگن رب دا سامنا چاہ دیان انا آتیناک الکوثر. محبوب میں تو کو کمالات عطا کر چھوڑن کہ قیامت تک لوگ کوشش کرتے تو انہیں مشن کو ختم نہیں کر سکتے. جسمی کمالات حضور کو پسینہ جو آوے آنا صحابہ کٹھے دیتے شیشہ چاہتے بھرے دے کھڑے ہونے کہ کوئی بھی عطر اور خوشبو ایدہ مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا دی قیمتی خوشبو دے اندر حضور دے پسینے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت نے اس سارے چیزیں بیان کرتے رہے انا آتیناک الکوثر. محبوب میں تو کو عظمت اتنا عطا کر چھوڑے. محبوب میں تو کو علم اتنا عطا کر چھوڑے. آتیناک الکوثر میں تو کو کمالات اتنا عطا
کر چھوڑے آتینا کل کوثر میں تو کو کلام ایسا عطا کر چھوڑے آتینا کل کوثر میں تو کو جماعت ایسی عطا کر چھوڑیے آتینا کل کوثر میں تو کو امت ایسی عطا کر چھوڑیے آتینا کل کوثر میں تو کو ورثاء علماء ایسے عطا کر چھوڑے فصلی لربک ونحر محبوب اپنا مشن جاری رکھو ان شانیہ کا هو الابتر تورا دشمن این بے نام و نشان تھی ویسے کہ اگر تسا کہیں دا نا محبت تو ملیاں چاہی ودے ابو ہریرہ آکریتے دنیا قیامت تک ابو ہریرہ نہ رکھن دوتے فخر محسوس کرے سے اگر تسا کہیں کو ابو تراب آکریتے دنیا ابو تراب نہ رکھتے فخر محسوس کرے سے تورے دشمن کو میں ہی بے نام و نشان کر دو سا قیامت تک کوئی بندہ ایسا نہ سے جرا اپنا نا ابو لاب رکھتے فخر کڑا کرے گا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ رب نے جیسے کہ محبوب میں تو کو عظمتہ اتنا عطا کر چھوڑے کہ تورا مشن تورا پروگرام تورا دین ختم نہیں تھی سکتا دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور کی عظمت سمجھ کے ایک سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ